ایک شخص کہنے لگا، مجھے کسی نے کلپ بھیجی کہ ہم جو ہے نا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دین نہیں حاصل کرتے، صحابہ سے دین نہیں حاصل کرتے۔ بھائی یہ جو حدیث مبارکہ بیان ہو رہی ہے ہمارے اکثر جمعۃ مبارک میں اتنی ساری بیان ہو رہی ہے، کون راوی ہے ان کے؟ حدیث مبارکہ کون بیان کر رہا ہے؟ صحابہ بیان کر رہے ہیں، صحابہ اہل بیت دونوں بیان کر رہے ہیں، لیکن کثرت کے طور پر جو حدیث مبارکہ راوی ہیں جو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین ہیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے دین ہی نہیں لیتے۔ مطلب کیا ہوا کہ جتنے سارا حدیث مبارکہ کا ذخیرہ صحابہ سے مروی ہے نا، ہم ان حدیث مبارکہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جتنے سارے لوگ ان پر عمل کر رہے ہیں نا، یہ بے فالتو عمل کر رہے ہیں، ہم ان حدیث مبارکہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ گویا کہ اور ان حدیث مبارکہ میں کوئی متواتر حدیث مبارکہ بھی ہے، اور متواتر جو حدیث مبارکہ تواتر سے چلی آ رہی ہے نا، ان کا حکم یہ ہے، یہ ایک قسم ہے حدیث مبارکہ کی متواتر۔ اگر اس حدیث مبارکہ کا کوئی انکار کرتا ہے نا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے، حدیث مبارکہ کا نام ہے متواتر۔ جو اس حدیث مبارکہ کا انکار کرتا ہے نا وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے ہم صحابہ سے دین حاصل ہی نہیں کرتے۔ چلو آپ یہ دیکھ لیں، پھر اتنے سارے جو محدثین آئمہ اتنے سارے اور اکابرین اہل سنت اور بہت سارے اکابرین آئے، اتنے سارے اکابرین آئے، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے جو دین لیا، تو کیا وہ سارے کے سارے محدثین، اکابرین، مورخین، مفسرین، محققین سارے کے سارے غلط تھے؟ اور اس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا کہ میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا ہے۔ اجماع سے کیا مراد ہے کہ جو ہمارے اکابرین کا اجماع ہے نا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے دین لو، دین حاصل کرو، آگے امت تک پہنچاؤ، یہ اجماع ہے، سارے لوگوں کا اجماع ہے۔ اب اجماع جو طبقہ کہتا ہے نا ہم صحابہ سے دین نہیں حاصل کرتے، وہ کیا ہے؟ گویا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ٹکر ہے۔ کیا ہے؟ کہ ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں، ہم ان سے دین ہی نہیں لیتے، کہ انہوں نے دین غلط بیان کیا ہے، ثم معاذ اللہ۔ تو کیا سارے کے سارے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا اجماع کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہوتا، تو گویا حضور علیہ السلام نے ثم معاذ اللہ غلط فرمایا، غلط پر اجماع ہو گیا؟ نہیں، بلکہ کیا ہے، اور یہ جو حدیث مبارکہ یا جو دین ہم صحابہ سے لیتے ہیں نا، اسی لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے تارے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ اسی لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، یعنی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ایسا طبقہ آ گیا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، بڑے منبر پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین پر تبرہ کیا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اپنا تو ایمان نہیں ہے، لیکن سادے جو لوگ ہیں نا ان کا ایمان بھی کیا ہے؟ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ صبح کو مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کو کافر ہوں گے۔ کیسے؟ کہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایسا الفاظ نکال لیں گے، ایسا عقیدہ رکھ لیں گے جن کی وجہ سے ایمان نکل جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا ہے؟ ایمان نکل جائے گا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ کیا ہے؟ ستاروں کی مانند ہے، جس کی تم پیروی کرو گے نا ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غلامی میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ صحابہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے در والے ہیں اور اہل بیت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ ہم اہل سنت والے نہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ سکتے ہیں، نہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کیا کرے؟ اپنے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قبول و مقبول فرمائے۔